اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ موضوع گفتگو امامت و امت، اور آج اس موضوع کی ہماری یہ 7ویں کلاس ہے۔ اب تک جو بیان کیا تھا اس کا میں خلاصتاً ایک جملے کے ساتھ اس موضوع کو مکمل کرتا چلوں اور یہاں تک کی گفتگو کے ساتھ ارتباط دیتا چلوں۔ توجہ کیجیے گا کہ ہم نے جو یہاں تک بیان کیا ہے کہ آج سب سے بنیادی مشکل وہ یہ ہے کہ آج ہم اجتماعیت کے نام پہ ان غلط راستوں کی جانب گامزن ہو چکے ہیں جن سے ہمیں قرآن بھی منع کر رہا ہے اور جن سے ہمیں دین کا تمام دستور منع کر رہا ہے۔ آج ہم عملی طور پر، اجتماعی طور پر بے شعوری کے اس سیلاب میں اتنے بہہ نکلے ہیں کہ ہماری زمام اس وقت بے شعوری کے ہاتھوں میں ہے، اور ایک معاشرتی تقلید جو ہم سب کو جدھر لے کے جا رہی ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے آپ کو معاشرے کی زمام کے سپرد کر کے اس جانب رواں دواں ہیں جس کی تباہی کے نتائج آج ہم سب کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہیں، کہ جو آج ہم اجتماعیت کے نام سے یا معاشرتی طور پر ہم جس صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں۔ لیکن توجہ کیجیے گا، اس بے شعوری کے عالم میں جب کسی انسان کو یہ آگاہی ہی نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ غلط ہے، یعنی اسے اپنے غلط ہونے کا ہی شعور نہیں ہے، تو جائے کہ اگر اس کو شعور دیا جائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یقیناً وہ آپ کے خلاف برسر پیکار ہوگا، مزاحمت کرنا پڑے۔ لہذا ایسے بے شعوری کے دلدل میں گرے ہوئے معاشرے کے سامنے شعور کی آواز بلند کرنا انتہائی سخت مرحلہ ہے، جس بابت انبیاء علیہم السلام اور ائمہ علیہم السلام کی زندگی شاہد ہے۔ کل تک کی جو گفتگو بیان کی اس میں سے ایک ہم نے چھوٹا سا حصہ بیان کیا تھا، جس کے ساتھ میں آج کی گفتگو کا ربط دوں گا کہ ایک ایسا معاشرہ جو بنی اسرائیل، جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور جس قوم کا زیادہ تذکرہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے، اس بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر کیا حالات تھے اور کن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے چنگل سے، فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دلایا، اور نجات دلا کر وہ الہی زندہ معجزے اس قوم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ وہ فرعون کے دربار میں وہ جادوگروں کے جادو کا خاتمہ ہو اژدہا کے ذریعے سے، یا فرعون کے تمام لشکر کا نیل کے ساحل پہ کھڑے ہو کے ڈوبنے کا منظر ہو، ان تمام حقائق کو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، من و سلوہ کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ تمام حقائق دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے پردہ غیبت میں جاتے ہیں، 40 دنوں کے لیے میقات پہ جاتے ہیں۔ ان 40 دنوں سے فائدہ اٹھا کر ایک سامری پیدا ہوتا ہے، اور وہ جادوگر اس قوم کے اندر اور ان کے میں ایک گوسالہ بناتا ہے، اور گوسالہ بنا کر ان کے سونے اور جواہرات کے ذریعے سے بنا کر ان لوگوں کو حکم دیتا اور بتاتا ہے کہ لوگوں تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، خدا اگر ہے تو یہ بت ہے، یہ گوسالہ ہے جس کی تم پرستش کرو، عبادت کرو، یہی تمہارا فرما روا ہے۔ اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے بنی اسرائیل کی قوم اجتماعی طور پر وہ بے شعوری کی دلدل میں اتنی گراوٹ کا شکار ہوئی کہ تقلید میں پورے کے پوری بنی اسرائیلی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر کے سامری کی اس اتباع کی، اور ان 40 دنوں میں سامری کے اس بنائے ہوئے گوسالے کی اتباع اور پرستش کرنا شروع کر دی۔ توجہ کیجیے گا، یہ نقطہ بہت اہم ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جس بابت ہمیں غور و فکر کے دریچے ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں اس نتیجہ دینے کی طرف جو قرآن کریم نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو 40 دنوں کے اندر اس گوسالہ پرستی کا ایک ارتکاب کر لیا، جو اپنی آنکھوں سے وہ تمام زندہ حقائق دیکھے تھے، اس کا نتیجہ دینے سے قبل میں آپ کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی، جو انہوں نے اپنی کتاب حماس و عرفان کے اندر ایک نقطہ عرض کیا، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کے لیے نتیجہ اور نتیجے سے ملبس مثالیں جو آج ہمیں اپنے دور میں ضروری ہے سمجھنے کی، وہ ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں۔ آیت اللہ جواد کاملی فرماتے ہیں کہ دو قسم کے بت ہیں، ایک وہ بت ہیں جو دکھائی دینے والے ہیں، اور ایک وہ بت ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔
गुज़श्ता ज़माने में आज से 100 200 साल 300 साल पहले कुफार या आज के दौर में भी बुद्ध मत के या हिंदुइज्म के पैरोकार जो एक मट्टी के या मुख्तलिफ धातों से चीजों से बनाकर जो बुत बनाते हैं और बुतों को सामने रखकर उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उस पे मंत्र जंतर या जो भी कुछ चढ़ाते हैं, ये एक किस्म का बुत है। जो पुराने जमाने में ये मुसलमान जो पहले दई तो कुफार थे और उसके बाद फिर मुसलमान हुए, ये एक वो कुफर की एक वो बुतों की कैटेगरी है जो बिल्कुल नजर आते हैं इंसान के सामने, लेकिन एक वो बुत है जो इंसान को नजर नहीं आते। एक वो मुसलमान जो पहले काफिर थे, नजर आने वाले बुतों की इबादत किया करते थे, और जब शऊर आया, आगाही आई, तो ये लोग मुसलमान हुए और उन बुतों को पाश पाश करके अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला को फरमारवा तस्लीम किया। लेकिन यही मुसलमान आज के दौर में उन ना मरई या ना दिखाई देने वाले उन बुतों को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना चुके हैं। और वो कौन से हैं? वो दिखाई ना देने वाले बुत यानी जहनी नजरियात, वो तमाम नजरियात, वो तमाम निजाम के हवाले से नजरियाती आइडियोलॉजी या नजरियाती सोच जो अल्लाह के निजाम के अलावा हमें किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हमारे सामने जो बना कर लाते हैं, चाहे वो सिस्टम पूरे मुल्की सिस्टम हो, सरमायादारी निजाम हो, सोशलिज्म हो, जमहूरियत हो, बादशाहत हो, कोई भी निजाम हो अल्लाह के अलावा, ये तमाम नजरियात, ये तमाम निजाम, ये तमाम सिस्टम्स वो बुत हैं जिनकी आज हम परस्तिश में हम सब के सब मसरूफ अमल हैं। इन्हीं में वो बुत भी हैं जो आज हमने इज्तिमाइयत के नाम पे अपने मुआशरे में इख्तियार कर रखे हैं, जिसमें कौमियत, लिसानियत, तबकातियत या पार्टी बाजी या तंजीम बाजी, जिसको आज हमने अपने मॉडर्न शक्ल, अपने दीनदारों ने, हम सब ने मजहबी उन अनावीन से या सियासी अनावीन से इसको जो शक्ल दे रखी है, वो आज हम इन नजर ना आने वाले बुतों की परस्तिश में हम सब के सब मसरूफ अमल हैं। तवज्जो कीजिएगा, अब जो मैं इसके आगे गुफ्तगू करने वाला हूँ, इस गुफ्तगू का मतलब जर्रा बराबर भी हम सब का जहन ये ना जाए कि हम फौरन मिसदाक की तरफ चले जाएं। क्योंकि हम फौरन, जैसे होता है, हम कोई भी जब जुबान से लफ्ज अदा करते हैं तो लफ्ज अदा करते ही फौरन उस लफ्ज से मुतल्लिका जो हमारे जहन में तस्वीर बैठी होती है, हम सबसे पहले उस तस्वीर को अपने जहन में लेते हैं, फिर उस लफ्ज को उस तस्वीर के ऊपर फिट करते हैं, जो कि गलत है। असली उस्लूब ये है कि जब किसी लफ्ज को सुना जाए, उन तमाम दलाइल को, उन तमाम हकाइक को जब सुन लिया जाए, उसके सुनने के बाद फिर इंसान तलाश करे उन मसादीक को, तो ये बात ज्यादा दुरुस्त तरीके से समझ में आती है। लेकिन अगर इंसान किसी लफ्ज को, किसी बात को सुनकर अपने बनाए हुए मसादीक पर फिट करता जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अभी जो हम आप बात करेंगे कुछ मिसालों के साथ, तवज्जो कीजिएगा, इसका जर्रा बराबर वो मतलब जो आपके जहनों में आ जाए कि फलां पार्टी, फलां तंजीम ना, वो नतीजा देना वो आपका काम है कि आप कहाँ पहुंचते हैं। लेकिन दलाइल को मद्देनजर रखते हुए हकीकी कुरानी टर्मिनोलॉजी व हकायक पेश करना मेरा काम है। लिहाजा इन हकायक को सिर्फ उस हद तक अपने जहन में जागुज़ीन कीजिएगा जिस हद तक इन हकायक की हकीकत है। लेकिन अगर हम हकायक को सिर्फ सुने और उनकी हकीकत तक पहुंचने से पहले अपने जहन की बनी हुई हकीकत को पहले ले आए, तो ये बात किसी तौर पे भी सही तरीके से समझ में नहीं आती। लिहाजा आयतुल्लाह उस्मान जवादियान भी फरमाते हैं कि बुत दो तरह के हैं। एक वो बुत जो नजर आते हैं, जिनकी आज बुद्ध मत या हिंदुइज्म के लोग परस्तिश करते हैं। एक वो बुत हैं जो नजर नहीं आते। मुसलमान मोमिन जो अल्लाह की इबादत करते हैं, ये अमली जिंदगी में इन बुतों की परस्तिश करते हैं, इन बुतों की इबादत करते हैं। वो कौन से बुत हैं? वो बुत वो हैं जो आज हमारे दौर के सामरियों ने हमारे लिए बना रखे हैं। वो गोसाले या वो सिस्टम या वो निजाम या वो तर्ज या वो इज्तिमाइयत के ढांचे जो आज के दौर के सामरी ने आज मुख्तलिफ नजरियात के नाम पे या मुख्तलिफ इज्तिमाइयत की शक्लों के नाम पे घड़ रखे हैं, और आज हम बेशऊरी या लाशऊरी में हमने उन सब को दीन के उन्वान से कबूल कर रखा है। एक की वजाहत कल हमने की थी कि इसमें से एक कौमियत है
اور آج دوسرا جس کی طرف ہم بڑھیں گے اور وہ ہے پارٹیزم. توجہ کیجیے گا، یہ پارٹیزم یا قومیت یا جتنے بھی اس وقت کے آج کے دور کے سامری کے بنے ہوئے گسالے ہیں، ذرا اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دنوں کی پردہ غیبت سے فائدہ اٹھا کر ایک سامری، ایک جادوگر، ایک زیرک انسان، ایک چالاک انسان اگر ان تمام موحد لوگوں کو، توحید پرست لوگوں کو دین کے نام پر اگر ان کو کسی گمراہی کا حصہ دار بنا سکتا ہے، تو کیا ہم سوال یہ نہیں اٹھا سکتے کہ جب ان 40 دنوں کی پردہ غیبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو کیا آج کے دور کے موسیٰ، آج کے دور کے زمانے کے امام، جن کو پردہ غیبت میں گئے ہوئے 1200 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، کیا امام کی زمانے غیبت میں کسی قسم کے سامری نے سر نہیں اٹھایا ہوا ہوگا، یا کسی سامری نے کوئی بت بنا کر ہمیں نہیں دیا ہوگا، یا آج ہم عملی طور پر اجتماعیت کے نام پہ کیا ہم کسی سامری کے گوسالے کی پرستش و عبادت نہیں کر رہے ہوں گے؟ یہاں آیت اللہ عظمہ جوادی عاملی کے اس نقطے کو عملی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے عنوان کے ساتھ ہم اجتماعی طور پر کسی سامری کے بنے ہوئے کسی گوسالے کی عبادت تو نہیں کر رہے. اور آج یہ بات یقیناً ثابت ہو چکی ہے کہ آج ہم عملی طور پر معاشرتی و اجتماعیت کے نام پہ جو اللہ نے ہم سب کو امت بننے کا حکم دیا تھا بغیر کسی دیگر اجتماعیت کی شکل کو قبول کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کے لیے قرآن کریم میں متفقہ طور پر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے جو اجتماعی لفظ مقرر کیا تھا یا اجتماعی شکل مقرر کی تھی، اس کا نام تھا امت. لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے آج کے دور کے جدید سامریوں کے بنے ہوئے گوسالوں کی اتباع کرتے ہوئے آج اپنی اجتماعی شکل یہ اختیار کر رکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ آج کیوں وجہ ہے کہ آج ہم سامری کے بنے ہوئے گسالوں کو اختیار کر چکے ہیں، جبکہ جو اللہ نے ہم سب کو امت بنانے کا حکم دیا تھا، یہ بننے کا حکم دیا تھا، ہم وہ بننے سے قاصر ہیں. اور آج ہم سامریوں کے بنے ہوئے گسالوں کو بغیر سوچے سمجھے دین سمجھ کر اس کی اتباع کر رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سب میں انفرادی شعور بھرپور پایا جاتا ہے، لیکن اجتماعیت کی جانب ہماری میلان ضرور ہے، انس بھرپور پایا جاتا ہے، لیکن اجتماعی شعور ہم نہیں رکھتے. جس کی میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات مزید آسان ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میرے گھر میں میرا انداز زندگی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب میں گلی میں ہوتا ہوں تو گلی میں میرا انداز زندگی کچھ اور ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ گھر میرا ہے اور گلی ہماری ہے. جب گھر میرا ہے تو میں کسی دیوار پہ کوئی نقش و نگار بھی نہیں بناتا، کیونکہ دیوار گندی ہو جائے گی، اور جب دیوار گندی ہو جائے گی تو میرا گھر خراب ہو جائے گا. لہذا میں انفرادی طور پر اس چیز کا شعور رکھتا ہوں کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس سے میرا گھر خراب ہو. لیکن کیا کوئی تصویر بناؤں میں گلی کے اندر، کیا کوئی مجھے برا لگے گا؟ نہیں. کیوں؟ جو کہ گلی ہماری ہے. لہذا جو باقی سب کی مشترکہ چیزیں اگر وہ خراب بھی ہو جائے، اس میں اگر میں کچرا گلی میں پھینک بھی دوں تو مجھے اس میں کوئی خاص اریٹیشن نہیں ہوتی. مجھے گھر میں کوئی کچرا ملے نظر آئے، گھر میں کچرا کو پھینک دے تو مجھے چڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ چونکہ میرے اندر انفرادیت پائی جاتی ہے کہ بھائی میری کسی چیز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو گلی ہے، جو سب کی مشترکہ ہے، اجتماعیت کے لیے ہے، وہاں اگر کوئی کچرا بھی پڑا ہوا نظر آئے، وہاں کوئی گندگی بھی پڑی ہوئی نظر آئے، تو وہ خاص نفرت جو مجھے گھر میں کسی کچرے سے ہوتی ہے وہ مجھے باہر نہیں ہوتی. اگر گھر میں میرا کوئی بچہ دیوار پہ کوئی یا گھر میں کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے تو اس کو سزا ملتی ہے. لیکن اگر یہی بچہ گلی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے، گلی میں کوئی گندگی پھیلائے یا کوئی نقش و نگار پھیلائے، یہاں اس کو اتنا زیادہ نفرت کی نگاہ سے یا اس کو غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں انفرادی شعور بھرپور پایا جاتا ہے، اپنی چیزوں کا تعلق ان کے ساتھ ہم بھرپور جڑے ہوئے ہیں، لیکن اجتماعی وہ اشیاء وہ جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں، ہمارا تعلق معاشرے کے ساتھ بھرپور ہے، لیکن اجتماعی شعور ہم کے اندر، ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. اور
इसीलिए हर दौर के सामरी ने इस चीज से फायदा उठाते हुए हमें कौमियत, हमें पार्टीइज्म और हमें तंजीम बाजी के अंदर मुलव्वस कर दिया, और आज हम अमली तौर पर इस चीज से दो चार हो चुके हैं कि आज हम सब इस हकीकत को देखने के बावजूद, इन हकायक को देखने के बावजूद, हम अमली तौर पर इस चीज से कासिर हैं कि हम ये समझ सकें कि आज हमारी मुआशरे में अमली तौर पर क्या कैफियत बन चुकी है। वजह क्या है? क्योंकि हमें उस बेशऊरी में या उस मुआशरे में, हम उस सैलाब के अंदर इतना बहा दिया गया है कि हमें अब समझ ही नहीं आती कि हम इस वक्त किस कैफियत के साथ गुजार हैं। लिहाजा बरादरान मुकर्रम, आइए हमें जरा इस हकीकत को समझने की जरूरत है कि जिस चीज से आज हम दो चार हो चुके हैं, और आज हम अमली तौर पर जिस गुमराही से दो चार हो चुके हैं, और आज हम सब जिस सूरत हाल से दो चार हैं कि हमारा मुआशरा उस तबाही की तरफ मजीद बढ़ रहा है, लेकिन हम में उस शऊर की शदीद कमी है। उस शऊर को दोबारा उजागर करने की जरूरत है और जिंदा करने की जरूरत है, ताकि हम अपने दौर के हकायक को समझ सकें। आज जिस गुमराही का मैं जिक्र करूंगा इस क्लास के अंदर, वो है पार्टी। अब चूंकि पार्टी का लफ्ज आया है, तो आज हम सब के जहनों में वो फौरन पार्टी का लफ्ज सुनते ही वो सियासी पार्टियां, वो मजहबी पार्टियां या तंजीमें हम सब के जहनों में आ रही होंगी। लेकिन मैंने इससे पहले बात कर दी है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, चूंकि हम जिन चीजों में रच बस चुके हैं, अब रच बस चुके हों जिन चीजों में, और हमारा पूरा मुआशरा, खवास हो या अवाम, हर एक जब भरपूर तरीके से इस बेशऊरी में लिपटा हुआ है, लिहाजा ऐसे में कोई शख्स आके कोई नया मतलब बताए तो यहाँ पे फौरन इरिटेशन शदीद किस्म की हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने कुछ अकली दलाइल की मदद से इस बात को वाजे करने की कोशिश करूं, ताकि आपके लिए मतलब ज्यादा आसान हो सके और आपके लिए मुश्किल ना बने। ये पार्टीइज्म कहाँ से आई? पार्टीइज्म दरअसल मगरिब ने बनाई। मगरिब ने, इस मगरिब के उस सामरी ने, मगरिब के उस थिंक टैंक ने इस गोसाले को तैयार किया, और ये गोसाला जब वहां पे थोड़ा सा चला और इसकी वाह वाह हुई, इसकी थोड़ी सी प्रमोशन हुई, तो हमने क्या किया, हमने इसको वहां से उठाकर अपने इस्लाम के कल्चर में ले आए, और हम हमारे हमारे इस इस्लाम के लिबादा ओढ़े हुए उन मुसलमान सामरियों ने इसी इत्तिबा में इस मुकद्दस बुत को इख्तियार किया, और सियासी व मजहबी अनामीन से हमने पार्टियां और तंजीमें वजूद में लाई। यहां जरा तवज्जो रखिएगा, तंजीम और पार्टी एक ही चीज का नाम है। तंजीम यहाँ पे लफ्ज यह कि मुनज़्ज़म, ऐसा मुनज़्ज़म ढांचा कोई भी काम करने का या किसी भी लाहे अमल को मुकम्मल करने का, ये वो खूबसूरत अल्फाज हैं जो हम सब के दिल को भाते हैं, लेकिन अमली और रियलिटी हकीकत क्या है, जरा वो समझने की कोशिश कीजिए। पार्टी भी उसी चीज का नाम है और तंजीम भी उसी चीज का नाम है, सिर्फ ये है कि उसका लफ्ज जाहिरी तौर पर बड़ा खूबसूरत नजर आता है, वरना ढांचे के एतबार से, अमली मुकम्मल साख के एतबार से पार्टी और तंजीम में कोई फर्क नहीं है। पार्टी किस लफ्ज से बना है? पार्टी पार्ट से है, और पार्ट कहते हैं एक हिस्सा। एक चीज के दो हिस्से हों, तीन हिस्से हो, चार हिस्से हों, उसमें से जो एक हिस्सा होता है उसको पार्ट कहा जाता है। इज्तिमाइयत से टूटा हुआ एक ऐसा ग्रोह जिन्होंने अपना एक अलग हिस्सा बना लिया हो, अलग सेटअप बना लिया हो, अपना अलग इंतजामी ढांचा बना लिया हो, इन लोगों को क्या कहते हैं? इन लोगों को पार्टी कहा जाता है, इन लोगों को तंजीम कहा जाता है। और आज जिनसे आज हम हमारे मुआशरे में वो सियासी पार्टियां हों, वो मजहबी पार्टियां हों, जो हम सब ने इंतहाई मुकद्दस बनाकर उन चीजों को इख्तियार कर लिया है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो पार्टी हो, वो तंजीम हो, वो कोई भी चीज हो, ये वो चीजें हैं जो मगरिब के सामरी के बनाए हुए बुत हैं, जो हम सब ने इस्लाम के नाम पे जिनको इख्तियार कर लिया। जबकि इस्लाम ने हम सबको जो इज्तिमाई कालब इख्तियार करने का हुक्म दिया था, वो एक था, और वो था उम्मत। कुरान करीम ने जहां पर भी इज्तिमाइयत का हुक्म दिया, वहां पे उम्मत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उसके लिए किसी पार्टी का, किसी अलग ग्रोह बनाने का, किसी अलग सेटअप बनाने का नाम नहीं लिया। और ये मतलब तवज्जो के साथ समझने की जरूरत है। अगर खुदा न खास्ता जिनको आज हम अपने वक्त का इमाम कहते हैं, और आज हम अपने अलग अलग दड़े के उन्वान से होते हुए जो आज हम अपने वक्त के इमाम को अल अजल कह रखे हैं, क्या कभी हमने नहीं सोचा कि जब इमाम ज़हूर करेंगे और जब इमाम आएंगे तो क्या आकर देखेंगे कि मेरी उम्मत ने एक अलग अलग परचम बना लिए हैं, अलग अलग एजेंडा, अलग अलग झंडा,
الگ الگ پارٹیوں سے ملوث ہو چکے ہیں، اور الگ الگ پارٹیوں اور انجمنوں اور تنظیموں سے ملوث ہو کر کیا یہ سب کے سب ایک امام کو پکار رکھے گئے، یا اپنی اس پارٹی کی تقویت کر رکھے گئے، ہر ایک بیٹھا ہوا اپنے مورچے میں، اور اس پارٹی کو، اس پارٹی کے بت کو پروان چڑھانے میں، یا اس پارٹی کے بت کی پوجا کرنے میں، پرستش کرنے میں ہر فرد لگا ہوا ہے، جبکہ امام کے نظام کے لیے، جس نظام نے اس پوری کائنات میں نظام عدالت و انصاف قائم کرنا ہے، اس اجتماعی نظام امامت کے لیے ہماری کوششیں نہیں، اگر ہماری کوششیں ہیں بھی تو ہمارے اس انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے، یا اس انتظامی ڈھانچے کی پروموشن کے نام پہ، امام کے نام پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا توجہ کی ضرورت ہے، کیا کہیں ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہاں پر ہمارے وقت کے امام آئیں اور ہم اس کیفیت کے ساتھ دوچار ہوں کہ ہم نے الگ الگ پرچم تھامے ہوئے ہوں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو۔ لہذا کہیں ایسے نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پردہ غیبت سے واپس آئے اور آ کر حال و احوال دیکھا کہ یہ وہ قوم تھی کہ جن لوگوں کو میں نے اللہ کی عبادت میں یا اللہ کو فرما روا تسلیم کروایا تھا، اب یہی لوگ صرف 40 دنوں کے اندر اتنے بدل گئے کہ سارے کے سارے بتوں کی پوجا کرنے میں یا اس گسالے کی پرستش میں لگ گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے جان نشین حضرت ہارون کا دامن، اپنا گریبان پکڑا، اور روایت کے لفظ ہے کہ ان کی داڑھی کو پکڑ اور شدید غصے کی کیفیت میں تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی، اے اللہ کے نبی، میں نے بھرپور کوشش کی لوگوں کو اس حالت سے، اس بے شعوری سے، اس تقلیدی گمراہی سے نکالنے کا، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور ہمارے وقت کے امام بھی نائب امام سے پوچھیں گے، اپنے زمانے کے ہارون سے پوچھیں گے، لیکن نائب ہارون وہ بتائیں گے کہ ہم نے تو اس قوم کو بھرپور اس بے شعوری سے، اس گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی کہ تم سب اپنے اپنے دھڑے چھوڑ کے ایک حقیقی امت کے قالب کو اختیار کرو، لیکن یہ اجتماعیت کے نام پہ اتنے رج بس چکے تھے، انہوں نے دین کے نام پہ اس کو قبول کیا اور انتہائی مقدس مان کر اپنی ساری زندگیاں اس اپنی پارٹیوں کے نیریٹو کو بچانے میں لگی۔ اور توجہ کیجیے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ پارٹی بنانا ہی عین دین ہے، اور دین کی ذمہ داریاں اور دین کے اسلوب کسی پارٹی، کسی آرگنائزیشن یا کسی تنظیم کو پروموشن کرنے میں دین کی خدمت کی جا سکتی ہے، تو کیا کسی نبی نے کسی پارٹی کو اگر پارٹی ہی بنانا ہے دین، تو کس نبی نے، کس امام نے یا کس ولی نے بنائی تھی؟ اب چونکہ یہاں تک اگر میں آپ کے سامنے کچھ حقائق ایسے بیان کروں تو شاید آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس زمانے کے حالات ایسے تھے، اس زمانے میں تو لوگ ہی دین سے آشنا نہیں تھے، اور اتنی تعداد مسلمانوں اور مومنوں کی نہیں تھی، لہٰذا اس زمانے کے حالات میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کسی ایسی پارٹی کا وجود یا کسی ایسی تنظیم کا وجود۔ لہٰذا توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے بتائیے گا معذرت، عارف بھائی، متین بھائی، یا میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے سامنے؟ جی جی آگاہ شیئر ہو رہی ہے۔ اوکے۔ اب یہاں تک تو جو کوئی ہماری باتیں تھی، آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ سارے وہ حقائق تھے جو بالفرض کہا بھی جائے تو کہ تاریخی لحاظ سے کسی حد تک اس بات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے کی اگر ہم تمثیل اور تحریک دیکھیں تو کیا اس زمانے میں تو یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ کوئی پارٹی کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک امام تھے، ایک نبی تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ لوگ مسلمان ہی نہیں تھے، اور ان لوگوں کو دین کی طرف لانا ایک مشکل کام تھا، اور اس کے لیے اس زمانے کی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا آج کے دور میں ان چیزوں کو دہرانے کی یا ان چیزوں کو بنانے کی ایک بھرپور ضرورت ہے، لیکن نہ، توجہ کیجیے گا، میں آج کے دور کی وہ زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو امام راحل، جس شخص نے، جس شخصیت نے اسلام کو عزت بخشی، یا بلکہ میں یوں کہوں کہ جس ہم سب کے سب اگر معمور ہیں یا ہم سب کی اگر عزت ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اگر لوگ علماء کا احترام کرتے ہیں تو اسلام کی وجہ سے ہے، لیکن
وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کو عزت دی، اس خمینی ابو شکن نے، اور اسلام کو پوری دنیا کے سامنے اس کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے متعارف کروایا۔ اس شخصیت نے آج ہی کی صدی میں، اسی صدی میں وہ کارنامہ جنم دیا ہے کہ جنہوں نے اس قوم کے اندر بجائے کسی پارٹی ازم کو تشکیل دینے کے، یا قوم جو ایرانی قوم جو ایک بھرپور قومیت کے لبادے میں گری ہوئی تھی، امام راہب امام خمینی نے فوراً جملہ کہا تھا جو کئی جگہوں پہ امام نے اس جملے کو تکرار کیا کہ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قومیت ہے۔ چونکہ ایرانی قوم کے اندر ایک بھرپور قومی تعصب پایا جاتا ہے، ان سب کو قومیت کے لبادے سے یا قومیت کے اس لباس چھینا، اور ان سب کو امت کا جو لباس پہنایا امام راحل نے، امام خمینی نے۔ یہ ہمارے سامنے آج کے دور کی ایک زندہ مثال ہے۔ اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت صرف تنظیم یا پارٹی ازم کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، تو آج کے دور میں ہمارے سامنے زندہ مثال موجود ہے کہ جو امام خمینی نے، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس حقیقت کو زندہ کیا، اور بغیر کسی پارٹی کے، بغیر کسی تنظیم کے اس امت محمدیہ کے اندر تحریک چلائی، حرکت پیدا کی، اور حرکت دے کر ان سب کو اس راستے پہ لے کر آئے، اس نیریٹو پہ لے کر آئے، تاکہ یہ سب کے سب لوگ قومیت کے لبادے سے نکل کر یا اپنے بنے ہوئے مختلف دھڑوں سے نکل کر اس حقیقی اجتماعی روپ کو اختیار کریں جو خداوند متعال نے ان لوگوں کے لیے مقرر کیا۔ اور دنیا میں سب نے دیکھا کہ اس پورے نظام کو، جو پورا طاقتور نظام تھا جس کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا، اس تمام سپر پاور کے اس تمام نظام کو ختم کر دیا، نابود کیا، اور تباہ کر کے وہاں پر اسلامی حکومت کا قیام کیا۔ ذرا توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر کہ اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ آخری نقطہ ہے کہ آج کے دور میں جو آج ہم جس کیفیت کے ساتھ دوچار ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بالفرض یہی ضرورت ہے پارٹی ازم یا کسی ایسی آج کے دور کی نئی نئی شکلوں کو اختیار کر کے، تو ہمیں ذرا ایک نتیجہ تو چاہیے کہ جو آج ہم اتنے عرصے سے، جو آج ہم ان مختلف اجتماعیت کے نام پہ گمراہیوں کو اختیار کیا ہوا ہے، اور ہم نے بڑا مقدس سمجھ کر ان پارٹیوں کو، چاہے وہ مذہبی ہوں یا چاہے وہ غیر مذہبی ہوں، ان کو جو آج ہم دامن گیر ہو چکے ہیں، یہ اختیار کی ہوئی ہیں، کیا کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اب تک ہمیں ان پارٹیوں نے کس مقام پہ جا پہنچایا ہے؟ اب تک جو ہم اپنے آپ کو اس دھڑے سے، کوئی اس دھڑے سے، کوئی تیسرا اس دھڑے سے، الگ الگ دھڑوں سے جو ہم سب کا تعلق پایا جاتا ہے، کیا اس الگ الگ دھڑوں کے تعلق سے یا الگ الگ سامری کے بنے ہوئے گسالوں پرستش نے ہمیں موجودہ طور پر کس حال سے دوچار کیا ہے؟ کیا ہم مزید انتشار کا شکار نہیں ہوئے؟ کیا ہم مزید فساد کا شکار نہیں ہوئے؟ کیا ذلت اور ہماری اجتماعی ناکامی، کیا ہمارے ملک کی سطح پہ دیکھ لیں، ہماری مذہب تشیع کی صورتحال دیکھ لیں، کیا ہم ان پارٹیزم کا شکار ہو کر مکمل مفلوج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کے لیے بات مزید آسان ہو سکے۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اور وہ کاروبار 2 سال تک آپ کاروبار چلاتے ہیں، 2 سال بعد آپ اس کا حساب لگاتے ہیں کہ مجھے 1 روپے کا بھی منافع نہیں ہوا۔ کیا آپ اپنے اس کاروبار کو کیا ختم نہیں کر دیں گے؟ کیا اس کاروبار کو جاری رکھنا بغیر کسی 1 روپے کے منافع کے کیا درست ہوگا؟ جبکہ آئندہ کے لیے بھی کوئی مثبت نیریٹو نہیں ہے، تو ایسا شخص جو 2 سال، 3 سال، 10 سال کاروبار کر کے اس کو پتا چلے کہ 1 روپے کا بھی منافع نہیں ہوا، یہ مزید جاری رکھنا، یہ احمق پن کی علامت ہے، بے وقوفی کی علامت ہے۔ اور آج ہم نے کبھی اس چیز کا محاسبہ کیا ہے کہ جو آج ہم مختلف پارٹیوں سے، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، ان سے جو آج ہم سب نے تعلق قائم کر رکھا ہے دین کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ یا ملک کے استحکام کے نام پہ، کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا، یا ہم مزید انتشار و تباہی کی طرف آگے بڑھے ہیں؟ آئیے ذرا ان سب کیفیتوں سے نکل کر، ان تمام حالتوں سے نکل کر، ان تمام آج کے دور کے سامریوں کے ڈیجیٹل گسالوں کی اتباع کرنے کو چھوڑ کر، اس پرستش سے اعلان برات کر کے ہمیں دین کے پرچم کے نیچے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہ دین کا پرچم امت ہے۔ امت بننے کے لیے جب تک ہم اجتماعی طور پر وہ کوشش، وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ اپنے اندر ارادہ پیدا نہیں کرتے،
तब तक हम ये नतीजा निकालने से कासिर हैं कि हमारी ये लोग जो हम सब के सब बनवाने मुसलमान हैं, हम सब के सब उस इमाम के ज़हूर के लिए कोई किरदार अदा कर सकें जिनको हम सुबह शाम हर नमाज के बाद अल अजल कहते हैं। लिहाजा आइए बरदरान, हमें इस हकीकत को समझने के लिए और इस चीज का दुरुस्त आईना हमें आज के दौर के हालात बता सकते हैं कि इन पार्टियों से या इन तंजीमों के साथ मुलव्वस रहने के नतीजे में आज हम किस गिराफ से, किस जिल्लत से, किस पस्ती से दो चार हुए हैं। इससे निकल कर हमें वो इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करने की जरूरत है जिसका तजर्बा पिछले 45 साल हो चुका है, जिसके अलमबरदार खुमैनी बुतशिकन इमाम खुमैनी थे और अब इसके अलमदार रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामिनाई हैं। आइए हम सब इन धड़ों से निकलकर वो इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर सकें जिसका नतीजा इंशाअल्लाह ताला उम्मत है, और जिस उम्मत के लिए अल्लाह ने निज़ाम इमामत को मुकर्रर किया है। आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह मजीद बाकी मौजू जारी रहेगा। इसकी मजीद वजाहत इस पार्टीज़म की इंशाल्लाह को बाकी है तो कल करेंगे। और आपका किसी किस्म का सवाल हो मुतालिका तो आप ग्रुप में ज़रूर कर सकते हैं। अभी किसी किस्म का भी कुछ सवाल पार्टीज़म के हवाले से पैदा होता है ताकि बाकी बरादरान के अंदर भी हौसला पैदा हो कि वो इस मौजू में या इस गुफ्तगू में शामिल हो सकें। खुदा मुताल आप सबका हामी नाफिज हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।